سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ صدر اجلاس، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، ابھی آپ حضرات کے سامنے
علماء کرام کا اہم اور قیمتی بیان ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور چونکہ اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، خلاصہ کائنات محسن انسانیت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اس لیے یہ مہینہ اپنے اندر بڑی عظمت اور بڑی برکت رکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک انتہائی عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے، اور جس شخصیت کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کی وجہ سے بابرکت ہے، تو جس ذات اور جس شخصیت کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس ذات کی ولادت باسعادت اس مبارک مہینے کے اندر ہوئی ہے، اس لیے یہ مہینہ بھی قابل عظمت اور بابرکت ہے۔ حضرات محترم، ہم تمام حضرات ویسے تو بہت سے بیانات سنتے رہتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے اور پورے سال ادا کی جانے والی عبادت ہے، لہذا نمازوں کے اوپر ہم خوب بیانات سنتے ہیں، نماز سے متعلق خوب تقریریں سنتے ہیں، جمعہ میں امام صاحب بھی تقریر کرتے ہیں، جلسوں میں بھی تقریریں ہوتی ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی بھی تقریریں ہوتی ہیں، حج کا موسم اور سیزن آتا ہے تو حج کی تقریریں ہوتی ہیں۔ غرض یہ جتنے بھی احکام اسلام ہیں، ان سب کے اوپر ہم لوگ خوب تقریریں کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان اعمال سے بھی پہلے کی جو چیز ہے، ان سے بھی بلند مقام رکھنے والی جو چیز ہے، جنہیں عقائد کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بہت کم بیانات ہوتے بھی ہیں اور بہت کم بیانات ہم لوگ سنتے بھی ہیں۔ چونکہ عقائد سے متعلق گفتگو بہت کم ہوتی ہے، لہذا عقائد کو سننے کا ہمیں موقع بھی کم نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں عقیدے کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، جنت میں داخلہ کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر صاحب ایمان چاہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جنت میں داخل ہونا سبھی چاہتے ہیں، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، پہلے ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے، ان باتوں کو جان لینا چاہیے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے دو چیزیں بنیاد ہیں، اصول ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے
دو بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 ایمان اور صحیح عقائد۔ نمبر 1 ایمان اور صحیح عقائد۔ نمبر 2 نیک اور مسنون اعمال۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے دو بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 ایمان اور صحیح عقائد۔ نمبر 2 نیک اور مسنون اعمال۔ پہلی چیز یعنی ایمان اور صحیح عقائد، اگر پہلی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہمارے اندر ایمان میں کمی ہے، ہمارے عقیدے کے اندر کجی ہے، عقیدے کے اندر کمی اور کوتاہی ہے، تو ایسا آدمی جس کا عقیدہ درست نہ ہو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عقیدے کے اندر خرابی ہو، کمی ہو، ایسا آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر کی جو چیز ہے یعنی مسنون اعمال، نیک اعمال، اگر اس دوسری چیز کے اندر کمی ہے تو انسان جلدی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان دونوں فرق کو آپ ملحوظ رکھیں۔ اگر عقیدے میں کمی ہے تو انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر اعمال کے اندر کمی ہے، اعمال کے اندر کمی ہے تو انسان جلدی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر اعمال تو بہت اچھے ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ ایسا آدمی جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اعمال میں کمی ہے لیکن عقیدہ بالکل درست ہے، عقیدہ پختہ ہے، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جلدی تو جنت میں نہیں داخل ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد ایمان کی برکت سے، عقیدے کی درستگی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک دن ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، چاہے قرآن کی شکل میں یا احادیث مبارکہ کی شکل میں، اور جن چیزوں کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے۔ جیسے دلیل قطعی سے کن چیزوں کا ثبوت ہے؟ نماز کا ثبوت دلیل قطعی سے قرآن سے ہے، روزے کا ثبوت دلیل قطعی قرآن سے ہے، زکوٰۃ کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، حج کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، شراب کی حرمت کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، سود کے حرام ہونے کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اعمال سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں قرآن اور حدیث سے، صحیح احادیث سے یا احادیث متواتر سے ہمارے پاس پہنچی ہیں، ان سب کو ماننا، تسلیم کرنا، دل سے ان کو ماننا، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے اس کا اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور پھر ایمان کے کچھ ایسے بنیادی اصول بھی بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، جن کا تعلق تصدیق قلبی سے ہے۔ ان تمام چیزوں کو جنہیں ہم اور آپ
ایک کلمے کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کلمے کا نام ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کے اندر ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان بنیادی عقائد کو بیان فرمایا ہے جن کے اوپر ایمان لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی کمی کوتاہی پائی گئی، کسی ایک کا بھی انکار پایا گیا، تو ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ میں ایمان مفصل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایمان مفصل میں ان تمام بنیادی عقائد کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور کل 7 عقائد بیان کیے گئے ہیں، جن 7 عقیدے کے اوپر تمام اہل ایمان کو دل سے یقین کرنا، دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر سمجھ لیا جائے کہ قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ قرآن کی 114 صورتوں کا ماننا، ایمان لانے کے لیے 114 صورتوں کا ماننا ضروری ہے۔ ایمان کے لیے 6666 آیتوں کا ماننا ضروری ہے، لیکن ایمان سے خارج ہونے کے لیے، ایمان سے نکلنے کے لیے 6666 آیتوں کا انکار ضروری نہیں ہے، 114 صورتوں کا انکار ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کا بھی انکار کر دے، سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر کا انکار کر دے، تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی 6666 آیتوں میں سے کسی ایک چھوٹی آیت کا انکار کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اس کے ایک زیر زبر اور نقطے کا انکار کر دے تو بھی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے 114 صورتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 6666 آیتوں کا ماننا ضروری ہے، ایک ایک زبر، زیر اور پیش اور نقطے کا ماننا ضروری ہے۔ لیکن ایمان سے خارج ہونے کے لیے، ایمان سے نکلنے کے لیے، ایمان کو خیر آباد کہنے کے لیے 114 صورتوں کا انکار ضروری نہیں، بلکہ ایک حرف اور ایک نقطے کا بھی اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو 7 بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی آدمی ان 7 عقائد کو مانتا ہے تو وہ کامل مومن ہے، وہ کامل ایمان والا ہے، اور اگر ان 7 عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کے اندر بھی کمی پائی جائے گی، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ وہ 7 عقائد کیا ہیں؟ نمبر 1، آمنت باللہ، یقین کیا میں نے اللہ کا، یقین کیا میں نے اللہ کا، ایمان لایا میں اللہ پر۔ یہ ہوا اس کا ترجمہ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو عقیدہ بیان کیا گیا وہ ایمان باللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دل سے تسلیم کرنا۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا۔ پہلی چیز وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا۔
اس بات کو ماننا کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے جو تنے تنہا ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، جس کا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا، کوئی اور گاڈ ہوتا، تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا 2 وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے، ایک صوبے کا 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا ہے، ایک گھر میں 2 باپ نہیں ہوتے ہیں، ایک محلے میں 2 سردار نہیں ہوتے ہیں، الا یہ کہ اب ہونے لگے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جس طریقے سے ایک ملک کے 2 وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک صوبے کے 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے، ایک شہر کے 2 ڈی ایم نہیں ہو سکتے، ایک گھر کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں ہے۔ اگر 2 وزیر اعلیٰ ہوتے، 2 وزیر اعظم ہوتے، ایک کہتا کہ آج یہ کام ہونا چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں یہ کام ہونا چاہیے، اختلاف ہو جاتا، جھگڑے کی نوبت آ جاتی۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا پرائمری درجات میں اردو کی کتابوں میں کہ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو اس سنسار کا نظام قائم نہ رہتا۔ ایک کہتا کہ آج بارش ہوگی، دوسرا کہتا کہ نہیں آج دھوپ ہوگی، ایک کہتا کہ آج دھوپ ہوگی، دوسرا کہتا کہ آج بارش ہوگی، ایک کہتا کہ فلاں کی آج موت ہوگی، دوسرا کہتا نہیں آج فلاں زندہ رہے گا۔ غرض پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس پورے کائنات کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالی تنے تنہا ہے، اس کے ساتھ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا ہوتے اس جہان میں تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد پیدا ہو جاتا، بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، الحمدللہ ہم لوگ اس عقیدے پر قائم ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو خدا کے منکر ہیں، خدا کے باغی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا نظام خود سے چل رہا ہے، اس کا کوئی بنانے والا، اس کا چلانے والا نہیں ہے۔ ارے عقل کے اندھے، ارے بے وقوف، تجھے معلوم نہیں ہے جب ایک سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کوئی چیز اپنے سے وجود میں نہیں آتی، بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی، تو یہ پوری دنیا کا نظام بغیر بنائے والے کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ ایک سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک اس کے بنانے والے موجود ہیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہے، اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے۔ اور اس نے چیلنج کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ امام صاحب میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ آ جائیے فلاں تاریخ کو، مجلس مناظرہ منعقد ہوگی اور وہیں پر میں اس کے جوابات دوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے دہریہ سے مناظرہ کرنے کے لیے، اس ناستک سے مناظرہ کرنے کے لیے، اس خدا کے منکر سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ مجلس مناظرہ تیار ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک تشریف نہیں لائے، سارے لوگ آ گئے، وہ مناظر بھی آ کر بیٹھا ہوا ہے، امام صاحب تشریف نہیں لائے۔ کافی دیر ہو گئی، امام صاحب کی راہ دیکھ رہے ہیں لوگ، انتظار کر رہے ہیں، امام صاحب تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ وہ دہریہ کہتا ہے کہ دیکھا امام صاحب تو بھاگ گئے، مناظرے سے بھاگ گئے، وہ کیا مناظرہ کریں گے، میری جیت ہو گئی۔
اتنے میں آواز بلند ہوئی کہ خاموش رہو، امام صاحب آ گئے۔ امام صاحب تشریف لائے، میدان مناظرہ لگا ہوا ہے، ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے، بھیڑ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ اتنی تاخیر سے کیوں تشریف لائے، اتنی دیر میں کیوں تشریف لائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ دہریہ کا منہ بند ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں اپنے گھر سے نکلا، آنے کے لیے راستے میں ایک دریا پڑا، دریا کو پار کرنا تھا، وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ مکمل درخت کی شکل میں ہو جاتا ہے، اس کی لکڑیاں کٹتی ہیں، لکڑیاں کٹ کر زمین پر گرتی ہیں، پھر وہ تختے بنتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کشتی بنتی ہے، اس میں کل ٹھکتی ہے اور ایک کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ وہ کشتی اپنے سے چل کر دریا میں چلی جاتی ہے، اور میں اس کشتی پر سوار ہو جاتا ہوں، اس کے بعد وہ کشتی مجھ کو لے کر دریا پار کرتی ہے، پھر میں یہاں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس دہریہ نے کہا واہ 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 امام صاحب، کیا بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے امام ہو کر ایسی بے وقوفی والی بات کر رہے ہیں۔ کہا رے بھائی کیا ہوا؟ کہا کہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ زمین سے پودا نکلے، بڑا ہو جائے، اس کی لکڑیاں کٹ کر گرنے لگے، اور پھر تختہ تیار ہو، اپنے سے کشتی تیار ہو جائے اور دریا میں چلی جائے، آپ اس میں بیٹھ جائیں، کشتی خود بخود آپ کو دریا کے پار لگا دے؟ کیا ایسا بھی کہیں ہوا ہے؟ ہم سب کو پاگل اور بیوقوف سمجھ رکھا ہے آپ نے۔ اب وہ دہریہ اپنی ہی باتوں میں پھنس گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بس مناظرہ ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام، اتنی بڑی دنیا کا نظام بغیر صانع کے، بغیر بنانے والے کے کس طریقے سے وجود میں آ سکتا ہے؟ بس اسی بات پر مناظرہ ختم ہو گیا اور اس دہریہ کی ہار ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم سب تو مسلمان ہیں، ہم سب اس عقیدے کو جانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس عقیدے کو اتنا کھول کر واضح بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی ہوگی کہ ایک آواز اٹھی، ایک شخص کھڑا ہوا اسی بنارس شہر کے بڑی بازار میں، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ یہ کسی ذات کا، کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ کہا یہ تو ایک تعارف کے لیے ہے، یہ تو ایک تعارف کے لیے ہے۔ جیسے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرنے کے لیے کچھ نام رکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں ہم سب ایک آدمی کو ابا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا ہے، تو وہ ہمارے ابا جن کو ہم ابا کہتے ہیں وہ تو ایک تعارف کے لیے ہے، ورنہ ان کا اپنا ایک نام ہے۔ مثال کے طور پر ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ اب ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے، اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرے ابا کا نام عبد الرحمن ہے، اور اسی عبد الرحمن کو وہ ابا کہتا ہے۔ تو یہ ابا کہنا اس عبد الرحمن کے تعارف کے لیے ہے، یہ ابا اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو عبد الرحمن ہے۔ ابا تو بس ایسے ہی تعارف کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا نام ابا ہے۔ اسی طریقے سے وہ گمراہ آدمی کہتا ہے، وہ بدعقیدہ کہتا ہے، وہ گمراہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ یہ کسی ذات کا نام نہیں ہے، اللہ کسی حقیقت کا نام نہیں ہے، بس ایک بات سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے کہ اللہ ہے۔
ورنہ حقیقت میں جب اس کی تہ میں آپ جائیں گے تو فاطمہ وہ اللہ ہے، اللہ کوئی ذات نہیں ہے بلکہ فاطمہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے کا گندا اور گھٹیا عقیدہ رکھنے والا انسان، آپ بتائیے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کیسے ہے؟ ہماری عقل اور ہماری نگاہیں اس کو سمجھنے سے، اس کو دیکھنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ تمام حضرات، سارے انسان ایک محدود عقل اور ایک محدود نگاہ لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، سامنے دیوار ہے، دیوار تک ہماری نگاہ پہنچ رہی ہے، دیوار کے بعد ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں اتنی ہی طاقت ہے کہ ہم دیوار تک دیکھ سکیں۔ یا کھلا میدان ہو، چٹیل میدان ہو جہاں کوئی درخت کوئی آڑ نہ ہو، تو ہماری نگاہ کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا مطلب کہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں وہیں تک دنیا ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے سننے کی ایک طاقت ہے، ہم جہاں تک سن سکتے ہیں وہاں کی آواز ہم سن سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی آواز ہم نہیں سن سکتے۔ تو کیا مطلب اس کے بعد والے لوگ بولتے نہیں ہیں، اس کے بعد کوئی آواز نہیں ہے؟ پتہ چلا کہ ہمارے سماعت کی بھی ایک حد ہے، ایک سیما ہے، ہماری بصارت کی بھی ایک حد ہے، ایک سیما ہے، جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک ہم سن سکتے ہیں، اس کے بعد نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہ ہم سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک نور ہے۔ اس دنیا کے اندر ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، ہم اللہ کا تصور کر سکیں۔ بس ہم یہ جانتے ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ موجود ہے، بس ہم ایمان لائے، آمنت باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس طریقے کا عقیدہ اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ اسے جوتے کی نوک سے اڑا دیجئے، ٹھوکر مار دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ آمنت باللہ۔ اللہ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی شخصیت، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کی ذات ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات کی ذات ہو، چاہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہوں، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے نواسے ہوں، آپ کے گھر والے ہوں، غرض کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، اللہ کی ذات کے سامنے وہ ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، باقی سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس پوری کائنات کا بنانے والا تنے تنہا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اسی کو کہتے ہیں وجود باری تعالی۔ یہ تو ہوئی پہلی بات، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ وملائکتہ، اور ایمان لایا میں اللہ کے فرشتوں پر۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کچھ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، ان کی ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں، ان کے ذمے کچھ کام لگائے ہیں کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام کرنا ہے۔ کسی سے فرمایا کہ تم کو ہوا چلانی ہے، کسی سے فرمایا کہ تم کو روح قبض کرنی ہے، کسی سے فرمایا کہ تم کو بندوں کے نامہ اعمال لکھنا ہے، کسی سے فرمایا کہ تم میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ گے، میرے نبیوں رسولوں تک پہنچاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی تنے تنہا اس پر قادر ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر کام سبب کا محتاج ہوتا ہے، سبب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ جلسہ کر رہے ہیں، جلسے میں یہ مائک لگایا گیا ہے، اس مائک کو سبب بنایا گیا ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے۔
تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہماری سمجھ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں کہ فلاں کام تمہارے ذمے، فلاں کام تمہارے ذمے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو کنارے کر کے، ان سب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا سکتے تھے، اپنے بندوں کی روح قبض کر سکتے ہیں، بارش برسا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے حساب سے چونکہ دارالاسباب ہے، دارالاسباب کے طور پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ فلاں کام تمہارے ذمے، فلاں کام تمہارے ذمے۔ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ہم نہیں جانتے کتنے ہیں، ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنے فرشتے ہیں۔ ہم سب کے کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ہمارے اچھے اعمال اور ہمارے برے اعمال سب لکھ رہے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جسے حفظہ کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا فرشتہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نہ جانے کتنے فرشتے اللہ کے ہیں۔ کہا گیا حدیث پاک کے اندر کہ بیت معمور جو ایک مقام ہے عرش الہی کے قریب، وہاں پر روزانہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 70,000 سجدے میں ہیں تو وہ ہمیشہ سجدے ہی میں رہیں گے، 70,000 رکوع میں ہیں وہ ہمیشہ رکوع میں رہیں گے، 70,000 قیام میں ہیں تو وہ ہمیشہ قیام میں رہیں گے۔ غرض فرشتوں کی ایک لامحدود تعداد ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان تمام فرشتوں پر ہم دل سے یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے تمام فرشتوں پر۔ نمبر 3 وَكُتُبِهِ، اور اس کی تمام کتابوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی کتابیں اب تک نازل فرمائی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اوپر، اس دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحیفے کی شکل میں ہو، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، چاہے وہ صحیفے ہو، چاہے وہ کتابیں ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن کریم ہو، ان سب کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کے اندر جو تحریفیں کی گئی ہیں ان کو نکال دیجئے۔ جتنی اصل کتاب اللہ کی طرف سے آج دنیا میں موجود ہے یا جتنی اللہ نے نازل فرمائی، ان سب پر ایک ایک حرف پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا تیسرا جز ہے جس کے بارے میں کہا گیا وَكُتُبِهِ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر بھی اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والوں کی ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 4 وَرُسُلِهِ، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چوتھا عقیدہ، وَرُسُلِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے وقت میں جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، ہم ان کا نام اگرچہ نہیں جانتے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 انبیاء علیہم السلام کا نام قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، باقی کا نام قرآن کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے۔ غرض
25 انبیاء علیہ السلام کا نام قرآن کے اندر ہے، باقی جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش جن کے بارے میں جن کی تعداد بتائی جاتی ہے، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا چوتھا حصہ ہے۔ اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے اوپر ہم دل و جان سے قربان ہیں، دل و جان ہمارے آپ کی ذات پر قربان ہے۔ آپ کی ذات ہم سب کے نزدیک ہماری جان سے، ہماری آل اولاد سے، ہمارے والدین سے، غرض پوری کائنات سے زیادہ آپ کی ذات محبوب ہے۔ اسی کو فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے، من والدی، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کی ذات میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن میری ذات سے زیادہ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی اب آپ کی ذات میری ذات سے بھی زیادہ محبوب میرے نزدیک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بدبخت، کوئی ملعون پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے خلاف زبان کھولتا ہے، بھونکتا ہے، تو ہمارا رواں تکلیف محسوس کرنا چاہیے، ہمارے بدن میں تکلیف ہونی چاہیے، ہمارا جسم بےتاب ہو جانا چاہیے، اور ایسے آدمی کو کیفور کردار تک پہنچانے کے لیے تن دھن کی بازی لگا دینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کیسی محبت فرماتے تھے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور سولی پر چڑھانے کا وقت قریب ہے، بس اب سولی پر چڑھانے ہی والے ہیں دشمن۔ ان سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے خبیب بتاؤ اگر تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو اور یہ سوچو کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو یہاں پر بٹھا دیا جائے تو بتاؤ تم اس بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ تاریخی جواب ارشاد فرمایا حضرت خبیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سن لو، آپ غور کیجئے کہ کون سا مقام ہے، سولی پر چڑھائے جانے کا وقت ہے، قریب ہے کہ ابھی ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، لیکن ایسے وقت میں جبکہ کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے، لیکن صحابی رسول کا ایمان دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر آرام سے بیٹھا ہوں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، اور تم بات کرتے ہو کہ میری جگہ میرے آقا ہو، تم ایسی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ کس قدر محبت تھی صحابہ کرام کو، یہی محبت ہمیں بھی اپنے دلوں کے اندر بٹھانی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اور آپ
کے تربیت یافتہ صحبت یافتہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے آپ کی صحبت اٹھائی، جو آپ کے ساتھ رہے، سفر میں آپ کے ساتھ رہے، حضر میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کی مجلسوں میں شریک ہوئے، آپ کے مددگار ہوئے، آپ کا سایہ بنے، آپ کے ساتھ ہر دم رہنے والے تمام صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا وعدہ ہے۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام جنہیں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، جن سے اللہ راضی، جن سے رسول اللہ راضی، وہ تمام کی تمام صحابہ کرام خواہ وہ کسی بھی درجے کا ہو، خواہ وہ انصار ہو، خواہ وہ مہاجرین ہو، خواہ وہ صلح حدیبیہ کے ہوں، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں، غرض جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، خواہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، تمام کی تمام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، آپ کے چہیتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے ذریعے ان کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے تمام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب سے راضی ہے، اللہ راضی، رسول اللہ راضی، ہم بھی راضی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر ہمارا ٹھکانہ، ہم خود اپنا ٹھکانہ طے کریں گے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا اس سے زیادہ ہو گیا، اس لیے اب میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اللہ کے تمام فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ کی تمام کتابوں پر، ورسولہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، آرام ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، یہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ اٹھایا جانا، یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جسے عالم آخرت کہا جاتا ہے، اس دنیا میں بھی ہم سب کو جانا ہے، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں ایمان، صحیح عقائد اور نیک اور مسنون اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔